4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، ان میں سے 3 مہینے اکٹھے ہیں، ایک اکیلا ہے۔ کون کون سے اکٹھے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ حرمت والے مہینے 3 اکٹھے، رجب علیحدہ ہے، اکیلا ہے۔ یہ اکیلا کیوں؟ میں بہت دیر سوچتا رہا، یہ اکیلا کیوں، وہ تینوں اکٹھے کیوں؟ تو کافی دیر کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ اس لیے اکیلا ہے کہ رب کے حبیب نے اسے فرمایا کہ رجب و شہر اللہ۔ نہیں، جنہوں نے ذوق ہے سبحان اللہ بولو ذرا۔ یہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اونچا بولیے، پھر بولو۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی۔ حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان، حضور نے اپنی طرف، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کو حضور نے کہا یہ کس کا مہینہ؟ اونچا بولیے، رجب کس کا مہینہ؟ رجب کس کا مہینہ؟ نہ سارے بولو، رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مسجد کس کا گھر؟ بولو۔ کعبہ کس کا گھر؟ اللہ کا۔ اللہ اس میں رہتا ہے؟ کعبے میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو پھر یہ اس کا گھر کیوں؟ پھر یہ اس کا گھر کیوں؟ وہ تو جگہ سے، مکان و مکین سے پاک ہے، کسی گھر میں آنے سے پاک، تو پھر یہ اس کا گھر کیوں؟ کہا یہ اس لیے نہیں کہ رب اس میں رہتا ہے، بلکہ یہ اس کی تشریف اور توقیر اور عزت کے لیے، پھر کہیے سبحان اللہ، اس کی عزت کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی توقیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رب کا مطلب کیا ہے یہ بھی زمین پر، ادھر بھی کسی کا گھر، ادھر بھی کسی کا گھر، کہا وہ راجے کا گھر، یہ ملک کا گھر، وہ چودھری کا گھر، وہ کسی اور کا گھر، لیکن سنو وہ رب کے گھر نہیں، وہ دنیا داروں کے گھر ہیں۔ وہاں جاؤ تو جوتا پہن کے جاؤ تمہاری مرضی، اتار کے جاؤ تمہاری مرضی، وہاں جیسے مرضی بیٹھو، وہ کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، لیکن یہ گھر ایسا ہے یہاں جوتا پہن کے نہیں آنا، یہاں اونچی آواز میں نہیں بولنا، یہاں اونچی آواز میں نہیں بولنا، یہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، یہاں پر ہر ایرے غیرے کو آنے کی اجازت نہیں، یہاں وہی آتا ہے جو اس کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے رب کا گھر۔ چودھری کے گھر میں جا کے اتراتے ہو، وزیر اعظم کے گھر میں جا کے اتراتے ہو، آج میں اتنے بڑے بندے کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، او پاگل تجھے کون کہے اور کون نہ کہے، اور دنیا داروں کے گھر میں جا کے اتنا اتراتا ہے، کبھی ناز کر کے رب کے گھر میں آ کے تو دیکھ۔ افسوس، میری بات کو سمجھیے اور مسلمان اس بات کو سمجھے، وہاں جانے کے لیے لاکھ کوششیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ کسی طرح کسی بڑے کے گھر میں پہنچ جاؤں، اور بھلے بندے وہاں پہنچنے کے لیے اتنی سفارشیں لڑاتا ہے، اور یہ اس کا انعام نہیں ہے، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے بندے سے کہتا ہے بلا ہی میں۔ خدا کی قسم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کا دل اللہ کے گھر کی طرف لگا ہے۔ حضور نے فرمایا نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا کہ جس کا دل اللہ کے گھر کی طرف مائل اور لگا ہوگا، ایک نماز پڑھ کے جائے گا، پھر اس کوشش میں ہوگا کہ دوسری نماز بھی اللہ کے گھر میں جا کے نصیب ہو جائے۔ یہ ہے اس گھر کی شان۔ اب اس گھر کو رب کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس کی عزت کے لیے، توقیر کے لیے، عظمت کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی۔
کہ یہ کوئی اسے عام گھر نہ سمجھے کہ یہ رب کا گھر ہے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر ہے، اور رب کے گھر کی عزت کی جاتی ہے. یوں ہی جس طرح مسجد کو، کعبے کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، رجب کی عزت کرتے ہوئے، رجب کی، بولو نا، عزت کرتے ہوئے رجب کو شہر اللہ کہا جاتا ہے. اور میرے نبی رجب کے مہینے میں دعا کیا کیا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، پھر ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان، رجب کس کا مہینہ؟ اونچا بولو، اللہ کا مہینہ. اب یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے رجب کو الگ رکھا، باقی حرمت والے 3 مہینوں کو اکٹھے رکھا، اور کہا جس نے اس واحد و یکتا سے ملنا ہو، ہائے ہائے ہائے، جس نے اس سے ملنا ہو، اس کا قرب حاصل کرنا ہو، اس سے انعامات لینے ہو، اس کی بارگاہ میں مقبول بننا ہو، اس رب کے مہینے میں اکیلے میں آ کر کے جتنا زیادہ پکارے گا اللہ اتنا زیادہ قرب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ اب ہمیں رب کی طرف راغب کرنے کے لیے آیا ہے. یہ تو مشہور بات آپ نے سن رکھی ہے نا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. رجب، بولیے، بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. شعبان فصل اگنے کا مہینہ ہے، اس میں اسے آبیاری کی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اس کی پرورش کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. اور رمضان میں پھل کھایا جاتا ہے. رمضان میں، بولو، پھل کا. ایک اور صوفی بولے، انہوں نے کہا رجب ہواؤں کی مانند ہے. سبحان اللہ کہیے نا. رجب ہواؤں کی مانند ہے، شعبان بادلوں کی مانند ہے، رمضان بارش کی مانند ہے. یعنی ہوا جب آتی ہے نا اپنے اندر خنکی لے کر کے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے، ادھر بھی آنے والی ہے. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی ہے. رب فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا. وہی تو اللہ ہے یُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ کی رحمت سے پہلے بشارت یعنی خوشخبری دینے آتی ہیں. او انسانوں، ہم جو اپنے آپ میں خنکی لے کر آئی ہیں، اب تمہیں خوشخبری ہو، پیچھے بارش بھی آنے والی ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ یہی بارشیں برساتا ہے، پھر خشک زمین کو اس سے سیراب کرتا ہے، پھر وہاں فصلیں اگتی ہیں، زمین میں رونقیں اور بہاریں آتی ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. توجہ ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. مجھے کہنے دو نا، یہ رجب ہوا کی طرح ہے، رجب ہوا کی طرح ہے، شعبان بادلوں کی طرح ہے، رمضان بارش کی طرح ہے. یہ رجب آ کر کے ہمیں تیار کرتا ہے. لو سبحان اللہ کہہ دو، آنے والی ہے بارش. اور توجہ، رمضان آتا ہے یعنی رب کی بارش آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور یہ بارش برس کے ہمیں بتاتی ہے وہ رحمت ضرور ہے. توجہ، میرے ایک ایک جملے کو غور سے سنیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائیے. میں اصلاح کی غرض سے یہ جملے کہہ رہا ہوں. رحمت ضرور برستی ہے بارش،
لیکن ہر جگہ خوشبو نہیں اگتی. توجہ ہے، ہر جگہ سے خوشبو نہیں آتی، ہر جگہ پھول نہیں اگتے، بلکہ بارش برسنے کے بعد زمین کی کئی جگہوں کے پہ بدبو کا اضافہ ہو جاتا ہے، کئی جگہوں پہ خوشبوؤں کا اضافہ ہوتا ہے، کئی جگہ پہ فصلیں اگتی ہیں، کئی جگہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. اور یہ کیا ہے؟ یوں ہی رب کی رحمت ہے جب پاک دل پہ برسے. پاک دل پہ جب یہ رحمت برسے تو پھر وہاں سے پاکیزہ باتیں نکلتی ہیں، پاکیزہ سوچیں نکلتی ہیں، پاکیزہ خوشبوئیں نکلتی ہیں. جس طرح زمین پہ بارش برسے، اگر خشک زمین پہ برسے، خشک زمین عام سادہ زمین پہ برسے تو کچھ نہیں ہوتا، پہاڑ پہ برسے تو کچھ نہیں ہوتا، گندگی کے پہ برسے تو بدبو میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر زرخیز زمین پہ برسے، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. ہاں، فصل اچھی زرخیز زمین پہ اگتی ہے. سبحان اللہ کہیے. حضرت مولا کائنات کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ لطف آئے گا سن کر. حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے اے علی، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں. جو جاگ رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ. آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں. ہاں دیتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ سے جو علم سیکھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ تھا یہودی، مجھے یہ بتائیں آپ کی داڑھی پتلی ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی پتلی ہے. توجہ ہے، اے امیر المومنین، آپ کی داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی پتلی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں قرآن میں موجود ہے. یار اتنی بڑی گل تے سبحان اللہ ہی جا کے حضور مولا کائنات نے فرمایا ہاں اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کہاں؟ فرما رب کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. رب ہے وہ فرماتا ہے زرخیز زمین پہ فصل اچھی اگتی ہے. میرے چہرے کی زمین زرخیز ہے، فصل اچھی اگی ہے. اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ جس کے چہرے کی زمین زرخیز ہے نا، فصل کو اگنے دے، ضائع نہ کرے. پھر بولو سبحان اللہ. ہاں یہ رب نے فصل اگائی ہے تیرے چہرے پہ، یہ اچھی لگتی ہے، اس کو اگنے دے، خراب نہ کر. توجہ، رمضان اگر اچھے دل پہ آئے اچھا اثر لائے گا. حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، عمرہ کرنے کے لیے، یہ آپ کا تجربہ ہے نا کہ کہیں بالکل سنور کے آتے ہیں کہ کہیں اگے نہ. حج کرنے کوئی جائے سنور کے آتا ہے، اور کوئی جاتا ہے تو پہلے سے بگڑ کے آتا ہے. کیوں؟ جس کا اندر صاف ہوتا ہے نور آتا ہے اور وہ نور اسے چمکا دیتا ہے، اور جس کا اندر باطن پلید ہوتا ہے پھر نور گندے برتن میں تو نہیں آتا، نور صاف برتن میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کچھ حاجی یہاں سے جاتے ہیں حالت اور ہوتی ہے، وہاں سے آتے ہیں سمر کے آتے ہیں، سج کے آتے ہیں، اور کچھ جاتے ہیں وہاں سے اور بگڑ کے آتے ہیں. لہذا یہ خالی سجدے پہ زور نہ دے، سب سے پہلے اپنا اندر صاف کیا کر. سبحان اللہ کہو. تو یہ رجب ہوا بن کے آتا ہے تیرے اندر ہلچل مچانے کے لیے. اوے بارش ہونے والی ہے، زمین زرخیز کر لے. کہیے نا سبحان اللہ. زمین کو زرخیز کر لے. اب یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ اور رب کا مہینہ ہے، اور اس میں رب تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ لوگوں کو اپنے معاملات سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کو دیکھا جو لنگڑا بھی ہے اور نابینا بھی ہے، اور اس کو ایک شخص گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں ہے۔ یہ اس کو کیا ہوا؟ کہا اس کو ایاز کی بددعا لے ڈوبی ہے۔ کیوں؟ کہا یہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے، یہ اسی سے جا کے پوچھے۔ جناب فاروق اعظم نے دونوں کو بلایا، ہاں بھائی کون ہو تم؟ کیا ایاز؟ تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے چچا زاد 10 بھائیوں میں سے ایک ہے، یہ 10 بھائی تھے، میں ان کا چچا زاد بھائی اکیلا، یہ میرے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے میرے ساتھ، میں چونکہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں، جواب کیسے دوں، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ان عیاریوں کا میرے پاس مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آیا، رجب کی 1 تاریخ تھی، میں نے اللہ کے آگے دعا کی، یا اللہ انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا، مجھ پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے، ان میں سے یہ جو بڑا ظالم ہے یہ اکیلا بچ جائے، یہ اندھا بھی ہو جائے اور یہ معذور ہو جائے، خود چل نہ سکے، لوگ پیچھے گھسیٹیں، تاکہ میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ ہو جائے۔ چونکہ وہ رجب کی پہلی رات تھی، رجب کی پہلی رات تھی، میں نے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ یہ اسی بد دعا کے زمرے میں آیا ہوا ہے۔ حضرات اس لیے یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بن کے آ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب رجب آئے اس میں استغفار کی کثرت کرو، اس کے ہر لمحے اللہ کئی دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔